دو ایشوز. لیکن کانسپریسی تھیریز ہیں نا بہت ساری, جیسے آج وہ اسرائیل والی چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور فلاں ہے ڈھمکا ہے, اور حکومت اس پہ کیمپین کر رہی ہے پوری کہ میں آپ کوئی کیمپین نہ کریں, کوئی اس کے اوپر کیا سرائی نہ کریں. یہ حقیقت ہے کہ آج سے پہلے اسرائیل نے پاکستان کے اندرونی معاملات پر کبھی کوئی بیان نہیں دیا تھا. یہ حقیقت ہے نا. 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اسرائیل کو بنے ہوئے بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ ہو گیا. نہیں, مگر وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن گرفتار ہیں اس کے اوپر مطلب اسرائیل بھی اسی طرح سے بات کر سکتا ہے جس طرح سے امریکہ بات کر رہا ہے یا جو یورپی یونین بات کر رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ملٹری کوں ہوئے تب کیوں نہیں بات کی؟ جب مسلم لیگ نون کے قائدین کا بدترین استحصال ہو رہا تھا اس وقت کیوں نہیں بات کی انہوں نے؟ اب آ کر اچانک. تو لہذا یہ ضرور ہے, اس پر سب کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وائی ناؤ, آج ان کو کیوں یہ محسوس ہوا. اچھا ویسے میں اس پہ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ انہوں نے آج تک میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اسرائیل نے کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات پر کبھی کوئی بات کی ہو. کبھی کبھی ایشوز انٹرنیشنل آتے ہیں تو وہ شاید بن جائے, لیکن انٹرنل ایشوز پہ انہوں نے آج اس پہ ویسے منصور آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر میں شہباز سے پوچھوں گی کہ یہ واقعی کوئی کانسپریسی تھیری ہے یا اسرائیل نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے کے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے بھی مسائل پیدا کر دیے پاکستان میں؟ میں معذرت کے ساتھ خرم دستگیر صاحب کا تعلق نون لیگ سے ہے, اور پچھلے ادوار کے اندر عمران کپتان کے ادوار کے اندر اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بھارتی لابی کو سپورٹ کرنے کے اور بھارت کو نریندر مودی کے ساتھ اور اس طرح کے بڑے الزامات لگتے ہیں. ویو آلویز سیڈ کہ یہ غلط ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے. غداری کے اس طرح کے الزامات جو ہیں 2+2 کر کے آپ نے خود بخود اس کو جوڑ دیا کہ جی یہ ایکچولی اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے. اسرائیل کے بارے میں اگر کھل کے بات کرتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ آپ لوگوں کے پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر تعلقات بنانے کی کوشش کی گئی. خورشید قصوری صاحب جا کے ملے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اسرائیل نہیں گئے تھے لیکن ملے تو سے وہاں پہ جا کے بھی ایک وقت گیا, جا کے ملا پاکستانی افراد کا. مختلف کنسپیریسی تھیوریز تھی, میں اس طرف نہیں جاتا. اس دور کے اندر بھی ایک وقت گیا, اسرائیل گیا, پاکستانیوں کا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کی بیکنگ سے گیا, لیکن کوئی نہ کوئی لنکیجز جو ہیں وہ رہی ہیں. لیکن اس کو ایک سیاسی رہنما کے ساتھ جوڑ دینا کہ جی چونکہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تعلق جو ہے نا اس اسرائیلی لابی کے ساتھ ہے. میں آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن میں وہاں تک نہیں جا سکتا صرف اس ایک بیان کے اوپر کہ جی چونکہ آپ نے یہ کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کپتان کا تعلق ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہی ہے. دس از گوئنگ ٹو فار. نہیں, میں فنڈامنٹلی منصور صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ایک باقاعدہ سازش کا تانا بانا بننے سے پہلے اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. اس لیے میں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے کہ تمام ایشوز کے باوجود صرف یہ اچنبھا ہے کہ اب آ کر ان کو پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی پہلی دفعہ تو ہیومن رائٹس ابیوزز نہیں ہوئی یا فرق, تو اب آ کر انہوں نے کیوں یہ بیان انہیں دینا پڑا. تو لہٰذا اس میں جبکہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ جس طرح سے گراؤ جلاؤ ہوا, دہشت گردی کے معاملات ہوئے, وہ ایک وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا, ایون اسرائیل میں بھی ہوتا تو کوئی بھی اس کو مطلب برداشت نہیں کرتا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ ایز اے سیڈ ایک ایسا ملک جس نے آج سے پہلے پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں کبھی بین الاقوامی طور پر پبلکلی رائے نہیں دی تھی, انہوں نے اب رائے دی ہے. اب اس سے جو معنی اخذ کرنا ہے وہ سیاسی معنی الگ اخذ کریں گے, لیکن آئی تھنک ہمارے لیے جیو پولیٹیکلی یہ ہمارے لیے ماتھا ٹھنکنے کا مقام ہے. لیکن جو اگر اسرائیل جیسا ملک جس کو ابھی فورن آفس نے بھی اس کو بیان دیا کہ جس کی بربریت فلسطینیوں, ویسے میں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا جب تک کہ فورن آفس نے اسٹیٹمنٹ دیا. فلسطینیوں کی بربریت کرنے والے ہمیں عذرائے کرم بھاشن